لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و منجانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ شکر بالائے شکر ہے کہ نیا اسلامی سال جو ہمارا ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ اس نئے اسلامی سال 1445 ہجری کی شروعات ہو چکی ہے، اور اس نئے سال کا پہلا جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات کو اپنے مدرسے کے اراکین، ذمہ داران، طلباء اور پورے اسٹاف کی جانب سے اس نئے سال کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمیں نئے اسلامی جوش اور جذبے کے ساتھ، اسلامی حمیت و غیرت کے ساتھ اور اسلامی عقائد و نظریات پر استقامت کے ساتھ اعمال اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک سچے اور ایک مذہبی مسلمان بن کر دنیا کے سامنے اس طرح آئیں کہ ہماری زندگی خود ہی اسلام کی تبلیغ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سال کی شروعات بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے، اور ہمارا سال ختم بھی ہوتا ہے تب بھی حرمت والے مہینے پہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ تو یہ سال کے مہینے جو 12 ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہیں۔ اللہ نے اسے بہت پہلے اس کی تخلیق فرمائی، اور فرماتا ہے منہا 4 حرم، اس میں کہ 4 مہینے بڑی حرمت و عزت والے ہیں۔ 3 تو لگاتار ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان المعظم سے پہلے پڑتا ہے، تو وہ مہینہ اور یہ 3 مہینے، اس طرح 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایام جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ بڑی بڑی لڑائیاں، بڑے شدید اختلافات ان کے درمیان تھے،
اور وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھیں. اگر ان لڑائیوں کے درمیان یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو چاہے جتنی سخت جنگ ہو رہی ہو لوگ جنگ بند کر دیتے تھے، اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیتے اور ایک دوسرے سے تعارض کرتے، ایک دوسرے کو ان حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے اور جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہینے صرف اسلام میں ہی محترم نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی یہ مہینے محترم تھے. تو ذی الحجہ کا مہینہ جس پر ہمارا سال ختم ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ جس سے ہمارے سال کی شروعات ہوتی ہے، یہ دونوں مہینے بڑے عزت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدا بھی بڑی شاندار دی ہے اور ہمارا اختتام بھی بڑا پیارا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ خاص طور پر ان 4 مہینوں میں بھی بڑا ہی برکت والا اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزت والا ہے. اور اس مہینے سے ہماری شروعات ہوتی ہے تاکہ ہم نیک ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار ہو جائیں. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ روایت فرماتے ہیں، بلکہ ان کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزہ رکھوں. ایک سائل نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے کیا تھا اور اس وقت میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا. تو میرے آقا نے اس سوال کا جواب یہ دیا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم. حضور نے فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزے رکھ. اس سے سمجھ میں آیا کہ محرم الحرام کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے. ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ محرم الحرام کا ایک روزہ اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور خاص طور پہ جو عاشورے کا روزہ ہے اس کی اہمیت اور برکت کا کیا کہنا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشورے کا ایک روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف کرنے والا، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ برکت والا مہینہ دیا جس سے ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس مہینے کو ہی نہیں بلکہ پورا سال ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے سچا اور پیارا دین دین اسلام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد آپ کی بعثت کے ساتھ جب آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا، آپ کو اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی، آپ کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اب اتباع حق اسی میں ہے کہ بندہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آزاد خیال زمانہ ہے اور عجیب و غریب طریقے کی باتیں، ڈیبیٹس اور بکواسیں سامنے آتی ہیں. بعض
یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی ایک دین دیا، حضرت عیسیٰ پر بھی ایک شریعت نازل فرمائی، توریت اتری، انجیل اتری، زبور اترا، یہ کتابیں بھی اتری، تو پھر آج صرف اسلام ہی کی پیروی کیوں؟ ایک بندہ آزاد ہے، اسے جو دین، جو دھرم، جو عقیدہ، جو نظریہ اچھا لگے وہ اسے اپنا سکتا ہے۔ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں جو کبھی سننے کو نہیں آتی تھی، آج ان باتوں پر باقاعدہ لوگ اظہار خیال کرتے ہیں اور ان باتوں کو آن لائن، ان بکواسوں کو نشر کرتے ہیں تاکہ ان کے عقائد و نظریات یا کم از کم ان کی فہم سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکیں۔ ہم دوسروں کی نہیں جانتے مگر ہم اپنی بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب اس زمانے میں نجات موقوف ہے صرف شریعت مصطفیہ کی پیروی میں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت شریف کا ایک نسخہ آپ کو کہیں سے مل گیا اور اس میں کوئی پیج آپ کو بڑا پسند آیا تو وہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، اور یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ توریت مقدس کا نسخہ ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، توریت کا نسخہ ہے، اور یا رسول اللہ دیکھیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور کو پڑھ کے سنانے لگے اور ادھر رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی حضور کے چہرے پر، تو انہوں نے حضرت عمر کو اشارہ کیا، رک جاؤ۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یہ تم توریت کا نسخہ لے کے آئے ہو اور اس میں جو باتیں ہیں اسے پڑھ کے سنا رہے ہو۔ عالم یہ ہے کہ اگر خود لو کان موسیٰ حیا فما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتے، وہ توریت پر نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرتے۔ اور یہ توریت کا نسخہ تم لا کے پڑھ رہے ہو، اس سے مزاج نبوت حضرت عمر کو سمجھ میں آیا۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اہل ایمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ ہماری نجات، ہماری کامیابی، دنیا یا آخرت کی کامیابی، ہر قسم کی کامیابیاں موقوف ہیں صرف رسول پاک کی اتباع پر۔ اس لیے ہم اہل ایمان اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ آئیے میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، بے شک دنیا کے اندر بہت ساری شریعتیں آئیں، پیغمبر اترے، مگر دین کے جو بنیادی عقائد و نظریات ہوتے ہیں آج وہ اسلام کے علاوہ کسی دین کے صحیح پوزیشن پر باقی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام دین حق لے کے آئے، حضرت عیسیٰ دین حق لے کے آئے، توریت زبور انجیل میں جو تھا وہ حق تھا، اللہ کا کلام تھا، مگر وہ اللہ کا کلام اسی طور پر باقی نہ رہا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی تھی، اس لیے اس میں آیتیں بدل دی گئیں، عقائد میں، نظریات میں خرد برد کر دیا گیا۔ آپ سمجھیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کی آبادیاں ہیں، بہت مختصر میں سمجھیں کہ ہم اسلام ہی کی اتباع کیوں کریں، بہت مختصر میں اسے سمجھیں۔ دنیا میں دو قسم کی آبادیاں ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو کسی مذہب، کسی دھرم، کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی خدا کو نہیں مانتے، چاہے وہ خدائے برحق ہو، خدائے باطل ہو، کوئی بھی، کسی معبود کی پوجا نہیں کرتے۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جو کمیونسٹ ذہن کے ہیں، ان کا معاملہ ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں دنیا میں
جو کسی نہ کسی مذہب، کسی نہ کسی دھرم، کسی نہ کسی عقیدے کو مانتے ہیں اور اپنے طور پر کسی نہ کسی معبود کی وہ عبادت بھی کرتے ہیں، چاہے وہ معبود حقیقی ہو یا معبود باطل ہو۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے اور کسی دین کی پیروی نہیں کرتے، ان کی بات ہی چھوڑ دیجیے۔ اکثریت ان کی ہے جو کسی نہ کسی دین کو فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے نمبر 1 پر نصارہ، دین نصرانیت ہے جو سب سے بڑا افراد کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام، مذہب اسلام ہے افراد کے اعتبار سے جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر اور چوتھے نمبر پر پھر وہ بت پرستوں کا دین ہے، اور پھر وہ یہودیت ہے، اور پھر اس کی الگ الگ شاخیں ہیں۔ آپ اسے بدھسٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں، کسی اور نام سے بھی، جو موجودہ یا علاقائی سطح پر ایسے ادیان ہیں، ان کی تعداد تو بہت زیادہ۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو 4 بڑے دھرم سمجھے جاتے ہیں، ان چاروں میں آپ دیکھ لیں تو ہر ایک کے اندر ان کے مذہبی اصولی کتابوں کے اندر ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ یہ میرا چیلنج ہے، ہر دین کے اندر ایک ہی خدا کا تصور تھا، اور یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ آپ دین مسیحیت کو دیکھ لیں، دین نصرانیت کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم لے کے آئے، خود بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور یہی انہوں نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا۔ مگر پھر آپ کے آسمان پر اٹھانے کے بعد پہلا غلط عقیدہ یہ اخذ کیا گیا کہ آپ کو سولی دے دی گئی، آپ شہید ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ معاذ اللہ ان کی ماں کو اور خود ان کو معبود مان لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کی ماں معاذ اللہ خدا کی بیوی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ اخذ کیا گیا، اس میں شرک کی آمیزش کی وجہ سے، اللہ کا شریک ٹھہرانے کی وجہ سے دین نصرانیت حق کی پٹری سے اتر گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے دین مسیحیت جن اصولوں پہ قائم تھا وہ ان اصولوں پہ قائم نہیں ہے۔ آپ دین یہودیت کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنا ہمارے قرآن میں، سب سے زیادہ اگر کسی پیغمبر کا ذکر قرآن مجید میں ہے تو اس پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ ہے۔ ہمیں اگر حضرت موسیٰ سے تکلیف ہوتی، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ سے تکلیف ہوتی، تو ان کا ذکر جمیل ہمارے کتاب میں کیوں ہوتا؟ اللہ نے بڑی شان سے ان کا ذکر کیا۔ ان سے کوئی تکلیف نہیں، ان کے دین کو مسخ کر دیا گیا، ان کی تعلیم کو تبدیل کر دیا گیا، ان کے عقائد و نظریات جو انہوں نے اپنی امت کو عطا کیے تھے اسے بالکل بدل دیا گیا، اس لیے یہ دین اتباع کے لائق نہیں رہے۔ اب آئیے آپ تیسرے نمبر پر، یہاں تو 1 اور 2 اور 3 خداؤں تک کا معاملہ تھا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے، ایک مذہب کا پیرو سمجھتے، مگر ان کے خداؤں کا معاملہ یہ، حالانکہ ان کے یہاں بھی ایک ہی خدا کا تصور تھا، مگر وہ اوتار کی شکل میں بڑھتا گیا، پھر ہر طاقت کو خدا مانتے گئے، اتنا بڑھا کہ پیڑ پودے، چاند، سورج، دریا، درخت، کیڑے مکوڑے سب خدا بن گئے، اتنے خدا کہ خدا زیادہ ہو گئے، ماننے والوں کی تعداد کم پڑ گئی، پھر بھی آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ دیکھیں ان تمام کے درمیان، اب آئیے اسلام کی طرف۔ اسلام جن خطوط پر قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ 1400 سال پہلے رب نے یہ آیت اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
یہی آیت ہمارے نبی نے پڑھی، ہمارے نبی کے صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، انبیاء کرام کے متبعین جو رسول کے دامن میں آئے انہوں نے پڑھی، اور اس کے بعد شہداء صالحین نے پڑھی، آج بھی پڑھی جاتی ہے، اور قیامت کی صبح تک ہمارا ایمان اسی پر ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو جیسا اترا ویسا ہی آج بھی موجود ہے، اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سچا، دین کامل، قابل اتباع صرف دین اسلام ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت خود دین عطا کرنے والے نے کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ قرآن اتارا، ہم نے ہی یہ ذکر اتارا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان آپ یقین جان لو، کوئی دین، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ قابل اتباع نہیں سوائے دین اسلام کی۔ اچھا بات یہیں پہ ہو گئی، فیصلہ یہی ہو گیا کہ اگر ہر دین کے اندر ایک ہی خدا کا تصور ہے تو پھر دیکھ لو، اندازہ لگا لو کہ اس دین میں ایک ہی خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ اور واقعی یہی ہے، ان کی دھارمک کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں، بنیادی تعلیم میں یہی ہے کہ عبادت صرف ایک خدا کی۔ چلو ٹھیک ہے، تم الگ الگ نام رکھتے ہو، جو نام رکھو، مگر جس کی عبادت ہو وہ ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر مذہب کی بنیادی تعلیم میں شامل ہے۔ اب آپ اس مذہب کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک کی عبادت کہیں نہیں ملے گی سوائے اسلام کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ادیان میں جو بنیادی تعلیم تھی کہ خدا ایک ہے وہ یقیناً حق تھا، مگر کوئی دین اس پر قائم نہ رہ سکا۔ اسلام نے بھی کہا خدا ایک ہے، مگر اسلام اس پر تب بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، اور ہمیشہ اسی پہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین دین حق ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، عرض یہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا اسلامی سال ہمیں عطا فرمایا۔ کفر و ارتداد اور شرک کی مسموم ہوائیں چل رہی ہیں، بلکہ چلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو گمراہ اور مرتد بنانے کا مشن جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین حق پر، دین اسلام پر قائم رکھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی صبح قیامت تک اسی دین پر قائم رکھے، اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ چند